نبی کریم نور مجسم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتکف فی رمضان کان کحجتین و عمرتین، جس نے رمضان شریف میں آخری عشرے میں سنت اعتکاف کو ادا کیا، اللہ اپنے ذمہ کرم سے اسے گویا 2 حج اور 2 عمرے کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ شعب الایمان کی روایت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کے لیے تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جیسے ان کے کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں۔ یعنی معتکف جب مسجد میں بیٹھ جاتا ہے یا معتکفہ خاتون جب مسجد بیت میں اعتکاف بیٹھ جاتی ہے تو اعتکاف سے پہلے جو وہ مرد اور خواتین نیکیاں کیا کرتے تھے اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے وہ نہ کر سکے، اللہ اپنے ذمہ کرم سے ضرور اسے ان کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، معتکف کو ہر روز 1 حج کا ثواب ملتا ہے۔ یہ بھی شعب الایمان کی روایت ہے۔ واجب الاحترام اعتکاف 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک اعتکاف سنت ہے، ایک اعتکاف واجب ہے، ایک اعتکاف نفل ہے۔ سنت اعتکاف جیسا کہ رمضان شریف کا بابرکت مہینہ آ جائے اور اس کے آخری 10 دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت سمجھتے ہوئے 10 دن کا مسلمان مرد ہو یا عورت اعتکاف کرے، اسے سنت اعتکاف کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ معبود سنت جو ہے وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واجب اعتکاف جیسے کوئی بندہ نظر مان لیتا ہے میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اعتکاف کروں گا رمضان شریف کے آخری 10 دنوں میں، یا میں اعتکاف کروں گا 2 دنوں کا، یا میں اعتکاف کروں گا 1 دن کا، تو جیسی وہ نیت کرے گا ویسا ہی اس کو اعتکاف کرنا یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ واجب الاحترام یاد رکھیے کہ جو واجب اعتکاف ہے اور جو سنت اعتکاف ہے اس کے اندر روزہ رکھنا لازم ہے۔ ایک ہے نفلی اعتکاف۔ نفلی اعتکاف ہم ابھی مسجد میں داخل ہوئے، رمضان شریف ہے یا غیر رمضان ہے، ہم جب مسجد میں داخل ہوں ہم نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں، نویت سنت الاعتکاف، کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں نفلی، یا اردو میں دل کے اندر نیت کر لیں کہ میں جتنی دیر مسجد میں رہوں گا اعتکاف رہوں گا۔ اب وہ 10 منٹ رہے، 1 گھنٹہ رہے، 2 گھنٹے رہے، 1 دن رہے، 5 منٹ رہے، جیسے نماز کے لیے آپ تشریف لاتے ہیں تو آپ مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ بھی نیت کر لیں۔ اب یہ میرا موضوع اس پہ میں کسی میں عرض کروں گا کہ ہم مسلمانوں کو اللہ پاک نے امت محمدیہ کو یہ فضیلت عطا کی ہے، ہم ایک کام کریں اس کے اوپر ہم کئی نیتیں اچھی کر سکتے ہیں، اس ایک اچھے کام کی وجہ سے ہمیں کئی اچھی نیتوں کا ثواب مل سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نماز کو فرض پڑھنی ہے باجماعت، ہم مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، ہم اس کے ساتھ نیت کر لیں کہ میں جب جاؤں گا رستے میں جو ملے گا اسے سلام کروں گا، میں مسجد میں جاؤں گا کوئی بندہ ملے گا اس کی بیمار پرسی کروں گا، اس کا حال چال پوچھ لوں گا، میں مصافحہ کروں گا، میں معانقہ کروں گا، تلاوت قرآن کروں گا، مسجد کی صفائی کروں گا، درس کو سنوں گا، قرآن کی آیت کو سنوں گا، قرآن کی آیت سکھا دوں گا، حدیث سنوں گا، حدیث سناؤں گا، کوئی نیکی کا کام کروں گا، صدقہ کروں گا، اعلیٰ حاصل قیاس، یعنی سینکڑوں نیتیں ایک کام کے اوپر کی جا سکتی ہیں۔ تو ایسے ہی بہت سارے اور بھی کوئی کام ہیں، تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس طرح جب نماز پڑھنے آتے ہیں تو ہم نیت کر لیں ہم اعتکاف کر رہے ہیں، جتنی دیر رہیں گے اللہ اپنے ذمہ کرم سے ہمیں نفلی اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ واجب الاحترام اعتکاف کس مسجد میں کرنا چاہیے؟ اللہ تعالی ہم سب پہ کرم فرمائے
اور ہم سب کو یہ اللہ پاک سعادت بخشے کہ افضل اعتکاف بھی ہے کہ ہم مسجد الحرام شریف کے اندر اللہ پاک کے گھر بیت اللہ شریف کے ساتھ مسجد حرام جو ہے اس کے اندر اللہ ہم سب کو اعتکاف کی سنت دار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ مسجد حرام شریف مکہ المکرمہ میں یہ افضل ترین اعتکاف ہے۔ اس کے بعد پھر مسجد نبوی شریف میں اعتکاف کرنا افضل ہے۔ اور اگر عاشقوں اور غلاموں سے پوچھا جائے وہ تو یوں کہتے ہیں آجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ تو عشاق کی تو دل کی یہ نیت ہے۔ بہرحال اس کے بعد پھر مسجد اقصی افضل ہے، اس کے بعد پھر جامع مسجد، اور جامع مسجد نہیں تو پھر محلے کی مسجد۔ واجب الاحترام جامع مسجد کسے کہتے ہیں؟ جامع مسجد جس میں 5 وقت با جماعت نماز ہوتی ہو، نماز جمعہ ہوتا ہو اور عیدین کی اجتماعات ہوتے ہوں، اور الحمدللہ ہماری یہ جامع مسجد جامع کہلائے گی اس لیے کہ اس کے اندر الحمدللہ 5 وقت با جماعت نماز ہوتی ہے۔ اقام اللہ ودامہ ما دامت السماوات والارض، اللہ تعالیٰ اسے قیامت تک جو ہے وہ قائم و دائم رکھے۔ یہ جو میں نے جملہ بولا اقام اللہ ودامہ ما دامت السماوات والارض، یہ قد قامت الصلاۃ کا جواب بھی ہے۔ اللہ اس جماعت کو زمین و آسمان جب تک قائم ہے یعنی قیامت تک اس کو قائم اور دائم رکھے۔ تو ہماری مسجد الحمدللہ جامع مسجد ہے، اور بھی اہل محلہ کی جو مسجدیں ہیں جس میں 5 وقت با جماعت نماز ہوتی ہے، جمعہ اور عیدین کے اجتماعات ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ میسر نہیں کسی کو کسی بھی جگہ تو پھر جو اس کی محلے کی مسجد ہے وہیں وہ اعتکاف کر لے۔ چند ایک ضروری مسائل سماعت کروا لیں۔ اگر معتکف کسی ایسی مسجد میں معتکف ہوا جہاں پہ جمعہ نہیں ہوتا تو وہ اپنی مسجد میں اعتکاف کرے جہاں پہ نماز پڑھنے وقت کی ہوتی ہے، اور پھر وہ جمعہ پڑھنے کے لیے دوسری مسجد میں جہاں مسجد میں جمعہ ہوتا ہے یا عیدگاہ جو اس کے قریب ہے وہاں جا سکتا ہے جو قریب ترین ہے۔ اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ مسجد میں اس وقت باہر نکلے کہ وہ مسجد میں پہنچ جائے رستہ طے کر کے، اور وہاں پہ جا کے 4 رکعت سنت ادا کر لے اور وہ خطبہ سن لے اور نماز میں شریک ہو جائے، اور نماز کے فوراً بعد وہ بس اتنی دیر ٹھہرنے کی اجازت ہے زیادہ سے زیادہ کہ وہ ادھر 4 رکعت سنت اور 2 رکعت سنت جو ہے وہ موقع ہیں وہ ادا کر لے، تو وہ پھر واپس جلد ہی اپنی مسجد میں لوٹ آئے۔ اور پھر اگر ایسی مسجد میں ہے کہ اس کے جو قضائے حاجت کے لیے واش روم وغیرہ ہیں وہ مسجد سے باہر ہیں متصل، تو اس کے لیے بھی جا سکتا ہے، یہ تبھی ضرورت ہے اس کے لیے حاجت ہے۔ تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ مسجد سے نکلے، اپنا پیشاب پخانہ وغیرہ پاس کرے اور اس کے فوراً بعد جب مسجد میں داخل ہو جائے، بغیر شریک جرت کے وہاں پہ کھڑا رہا باتیں کرتا رہا اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ کہاں؟ جو مسجد سے باہر ہے، مسجد کے احاطے سے بالکل باہر، جو عمومی طور پہ مسجدوں کے لیے بنے ہوتے ہیں مسجد کی 4 دیواری کے اندر، اس کا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہ فنائے مسجد میں آتے ہیں، جیسے یہ وضو خانہ ہے یا جوتی رکھنے والی جگہ ہے یا سیڑھیاں ہیں جو اوپر جانے کے لیے ہیں، یہ فنائے مسجد کہلاتے ہیں۔ تو ان جگہوں پہ جانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا کیونکہ یہ بھی حکمن مرفق مسجد ہی سمجھے جاتے ہیں۔ ہم مسجد سے بالکل باہر نکلا جسے لوگ مسجد سے باہر نکلنا سمجھتے ہیں، اس جگہ پہ جو ہے وہ بغیر شریع عذر کے جو اسلام نے اجازت دی ہے اس کے علاوہ جانا یہ جائز نہیں۔ اسی طرح اگر اس کو کھانا لا کے دینے والا کوئی نہیں تو معتکف کو یہ بھی اسلام نے اجازت دی ہے کہ وہ کھانا لینے گھر جا سکتا ہے، لیکن وہ جائے اور کھانا پکڑ کے فوراً واپس آ جائے۔ لیکن موجودہ دور میں بالکل ہمارے شہروں میں یہ تو بڑا مشکل ہے، اور پھر بیٹھا بھی میرے جیسا 10-15 سال کا نوجوان بیٹھا ہوا ہو تو رستے میں کہیں اسے یار دوست مل جائیں گے۔ تو بہرحال مسئلہ تو ہے کہ اگر کسی ایسی جگہ، الحمدللہ شہروں میں تو ایسے مسئلے نہیں ہیں، اور مساجد میں الحمدللہ 2-4 بندے تکا بیٹھے ہوں تو کسی کے ساتھ جو ہے یہ وہ کھانا سحر افطاری شیئر ہو ہی جاتی ہے۔ تو لہٰذا الحمدللہ یہاں پہ صورتحال نہیں، لیکن اگر کسی جگہ ایسی صورتحال بن جائے، گاؤں ہے یا شہر ہے، تو اسے سحری افطاری کے لیے کوئی بھی صورتحال نہیں، کوئی لا کے دے دے، یا ادھر کوئی ایسا بندہ نہیں بیٹھا کہ وہ ساتھ اپنی شیئر کرا دے،
تو اگر وہ اپنے شہری کے لیے جاتا ہے اور فوراً لے کے واپس آ جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ اس کے لیے اتنا جائز ہے. لیکن اب شہری بھی اس کے محلے کے اندر ہو، یہ نہ ہو کہ کراچی چلے جائے فیصلہ آباد میں سیال کوٹ 2 دن کے لیے میں شہری لینے گیا تھا، تو یہ تو مسئلہ نہیں ہے. تو باہر کیا یہ مسئلہ ہے. ہم عورتوں کے ایک دو مسائل. عورتیں جو گھر میں بیٹھے ہیں سب سے پہلے اگر تو وہ شادی شدہ ہے اسے اپنے شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے، اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اپنے والدین سے وہ اجازت لے. اس کے بعد وہ اپنے گھر کے اندر جو جہاں پہ اکثر وہ نماز پڑھتی ہے خاتون، وہ اس کی مسجد بیت گھر کی مسجد کہلائے گی، اسی جگہ کے اوپر وہ اعتکاف بیٹھے. اگر اس نے گھر میں کوئی جگہ محسوس نہیں کی، کبھی کسی کمرے میں کبھی کسی جگہ نماز پڑھ لی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر کوئی ایسی جگہ متعین کرے ذہن کے ساتھ. ضروری نہیں کہ ادھر وہ چادر لگانی ہے اور ادھر کوئی پھٹا لگانا ہے دیوار کرنی ہے. آپ نے ذہن میں کرے کہ یہ آپ میں اس کو مسجد بیت قرار دے رہی ہوں، اس کو میں گھر کی مسجد بنا رہی ہوں کسی کونے کے اندر، تو کسی کمرے میں پھر اس کو مسجد بیت کرے جب وہ اسے ڈکلیئر کرے کہ اب یہ میرے لیے مسجد بیت ہے گھر کی مسجد، پھر اس جگہ کے اوپر وہ اعتکاف بیٹھے. اور اعتکاف کے دوران جو مسائل مرد کے لیے مسجد میں جو بغیر شریعت کے بغیر تمیز چھوڑتی کوئی کام نہیں کر سکتا، اس کے لیے وہی مسائل ہیں. ہاں اس کے لیے سینے دھونے کی اجازت ہے، جو ضرورت ہے وہ کر سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت نماز تہجد ان کاموں کے اندر جو ہے وہ گزارے. واجب الاحترام کسی طریقے سے جو خاتون بیٹھے یا مرد بیٹھے وہ تلاوت کلام مجید کرے، اشراق، چاش، ابابین، تہجد ان کی کثرت کرے، درود شریف کی کثرت کرے. اپنا ٹائم ٹیبل بنا لیں کہ میں نے دن میں کم سے کم 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، کم سے کم. تو سارا دن ہی پڑھا ہے، ساری رات ہی پڑھی ہے، 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. میں نے اشراق، چاش، ابابین کی نمازیں پڑھنی ہیں، میں نے قضا نمازیں بھی پڑھنی ہیں. ہر نماز کے ساتھ قضا نماز کا اہتمام کرے، جب وقت ملے اس وقت بھی قضا نماز کا اہتمام کرے. اس کے علاوہ رات کو قیام اللیل کا اہتمام کرے. قرآن مجید 10 دن میں کم سے کم 3 مرتبہ تو ختم کرے. اگر ایک دن اور دن رات میں 30 پارے ختم کیے جائیں، 10 دنوں میں تقریباً 30 ختم قرآن مجید ہو جائیں گے. اور 3 نہیں تو کم سے کم 2 نہیں تو پھر 1 تو پھر لازمی کرنا چاہیے. تو جتنا ہو سکے وہ پھر اپنے لیے، اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ داروں، اپنے پڑوسیوں اور پھر ملک پاکستان کے لیے متقبل دعا کریں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ اعتکاف کی پیاری پیاری سنت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری مسجد میں رمضان شریف کے آخری حصے میں تاکراتوں میں محفل ہوگی. سب حضرات کی محفل کے اندر ضرور شرکت کریں. اپنا ابھی سے ذہن بنائیں اور اپنے وقت کو نکالیں کہ میں نے فلاں وقت فلاں جگہ میں جانا ہے، وہ کام پہلے کر لیں. اور ان راتوں کو 2-3 گھنٹے آپ مسجد میں ضرور تشریف فرما ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان شریف کے آخری عشرے کے اندر خوب عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. مالک کریم تیری توفیق سے رمضان شریف کا روزہ رکھا، نماز با جماعت فجر ادا کی، چند لمحے ذکر و فکر کیا. ہماری حاضری کو قبول فرما. اس بابرکت مجلس کو ہمارے لیے، ہمارے اہل و عیال کے لیے، ہمارے جملہ مسلمان مرحومین کے لیے مالک و مولا باعث مغفرت اور باعث نجات بنا. مالک و مولا ہماری پریشانیوں کو، مشکلات کو، مصیبتوں کو، تنگدستیوں کو اپنی فضل عظیم سے دور فرما. ماہ رمضان کی برکت سے احسانوں، آسانیوں، شفاؤں، برکتوں، رحمتوں اور اپنے فضل میں تبدیل فرما. مالک کریم ماہ رمضان ہے، پوری امت مسلمہ تیری بارگاہ میں سر پر سجود ہے. مالک و مولا محو دعا اور محو ذکر ہیں. بالخصوص بیت المقدس میں، بالخصوص حرم شریفین میں لوگ محو عبادت ہیں. مالک و مولا محو مستجاب دعاؤں کے اندر، مناجات کے اندر محو ہیں. مالک و مولا مستجاب الدعوات بندوں کا صدقہ، ان مستجاب الدعوات بندوں کی عبادت کا صدقہ ہماری عبادات کو بھی قبول فرما، ہماری دعاؤں کو شرف قبول عطا فرما. بہت سارے لوگوں نے، بیماروں نے، تنگدستوں نے، بے اولادوں نے، بچوں کے رشتوں کے مسائل ہیں، پڑھائی کے لیے سب نے دعاؤں کے لیے کہا. مالک و مولا تو سب کو جانتا ہے، سب کی حاجات کو پورا فرما.
ہمارے گھروں پر اپنا فضل و کرم فرما، امت مسلمہ کی خیر فرما، پاکستان کی خیر فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔